الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت اور سیاسی و سماجی شخصیات، آپ تمام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، چند باتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور انداز محبت جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے محبت کی وہ بیان کرنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ دین ہے کیا اور دین کا مقصد کیا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ اگر کوئی کمزور نظر آ جائے، کوئی ماڑا دس پوے، بالکل کوئی لاغر، کوئی مظلوم دس پوے، تے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ اون دے واسطے حضور دا جمال بڑھ کے، حضور دی شفقت، حضور نے جو اپنے غلاماں نال شفقت کی تھی، جو دسیا اس امت نو سبق، او بڑھ جاؤ، بالکل اس واسطے بچ جاؤ۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ اسلام دا مقصد ہے بے، ظالم اگر آئے نظر تے ان دے سامنے سر نہیں جھکانا، ان دی اکھا چکھا پا کے گل کرنی۔ اگر کوئی ماڑا اور ضعیف نظر آ جائے تے ان دے سامنے سر جھکا لینا، بچ جانا ان دے سامنے، رحم دل بن جانا۔ اور اگر آئے ظالم نظر تو قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ یہ ہے دین سارا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے ایک انسان سی شکاری تے سینکڑوں اس دے شکاری سن، ایک شکار انسان سی سینکڑوں اس دے شکاری سن۔ اقبال و کون سن؟ کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ کہندا کوئی مذہبی لبادے لٹی جا رہا سی، کوئی جناب رہبانیت دے لبادے لٹی جا رہا سی، کوئی سلطانی دے لبادے لٹی جا رہا سی، کوئی وڈیرا شاہی دے لبادے لٹتا جا رہا سی، کوئی جناب امیری اور پیسے اور خاندانہ دے لبادے لٹتا جا رہا سی۔ اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہندا اتنی دیر اس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے۔
تے انہوں نے آ کے کیتا کی بندگاں را مسند خاکاں سپرد. کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے. سارے نے آ کے مظلوماں دی گل کیتی, سارے نے آ کے ماڑیاں دی گل کیتی, سارے آ کے غریباں دی گل کیتی. کوئی اس تے عملی جامہ نہیں پہنچا سکیا. کوئی جناب سب نے کیا جناب اسی مظلوماں دے نال ہاں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آج بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. آج حبشی غلام جنہاں نو لوگ دیکھ کے تھکدے نہیں سن, حضرت عمر حضرت بلال نو او عمر جڑے زمانہ جاہلیت تے حبشی غلاماں تے اپنی تھوک بھی کہندے سن قیمتی غلاماں تے نہ ڈگے تے حضرت بلال نو ویکھ کے فرمان لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار تے ابو بکر نے جس نو رہا کرایا بلال حبشی او بھی ساڈا سردار. آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے اور آ کے کائنات دی ہر چیز پلٹ کے رکھ دیتی. کائنات دے ہر کمزور نو آج قوت دے کے رکھ دیتی. کائنات دے ہر مظلوم نو آج ظالم دے پنجے کو چھڑا کے رکھ دیتا. آج کائنات دے ہر ماڑے نو اپنے نال کھڑا کر کے دس دیتا. اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد, رضوی تیرا نام رہے گا. زندہ باد زندہ باد. آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلامی اور محبت. آج 1.5 ارب مسلمان کیوں پوری دنیا دے ہوتے پس رہا, جس جڑے 313 سال انہوں نے 1000 نو لبے پا کے رکھ دیتا. آج پلیٹ اچ رکھ کے ہندو ساڑھے کو کشمیر لے گیا. آج جناب فلسطین دے اندر سانو عراق دے اندر, شام دے اندر, برما دے اندر, لبنان دے اندر, افغانستان دے اندر ہر پاسوں کفر مسلمانہ دا دھو گڑی جا رہا. علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں, علامہ اقبال کی وجہ ہوئی, کی وجہ ہوئی, کیوں اس طرح ہویا؟ کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کہتا مسلمان تو ہے ہی اسی جڑا اپنے رب تو علاوہ کسے کو نہیں ڈسی ڈردا, اور اس نے موت دا تا خوف کدی ہویا ہی نہیں. اور 313 سن کھان نو کچھ نہیں سی, گٹنیاں چوس کے اسی 1000 نو بدر اچ لمحہ پا کے رکھ دیتا. اور جناب کیتا کی جدو حضرت خالد بن ولید جنگ واسطے گئے نا تے اگو رومی جرنیل آ گیا. انہیں کیا خالد اسی مندے ہیں تسی جناب ہر شہد پلٹ کے رکھ دیتی, آج کیسر و کسرا اڑا کے رکھ دیتا, سانو دسو تا صحیح او کس نبی دا تسا کلمہ پڑھ لیا, نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو, آ کے کیسر و کسرا دے دروازے دے محلہ دے دروازے کھڑکا دیتے ہیں, تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا اگر ساڑھے آقا و مولا دی شان سننی ہے جنہ دا اسی کلمہ پڑھ لیا تے 2 لفظاں جنگ دا وقت ٹائم نہیں تیرے تفصیلی تقریر سناوا. آپ نے فرمایا ار مرسل والا قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. اور پھر رومیہ نے رات دے اندھیرے مسلمانہ دی صفہ دے اندر جاسوس بھیجا کہ یار دیکھ کے تاؤ کین کونن کر دے کین, نہ انہوں کوئی ڈر ہے نہ انہوں کوئی خوف ہے نہ انہوں کوئی چیز روک پاندی. اس جناب اقبال کہندا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. اقبال کہندا پہلے میدان لانے پہنے پھر جا کے ہر شے قدمہ دے وچ آندی, گھر بیٹھے کدی نہیں آئی, گھر بیٹھے کدی نہیں آندی. وہ کہندا جا کے پتہ کر کے آؤ کہ مسلمان کر دے کین, ایک کی پریکٹس کر دیں, اے جناب کتنی جد و جہد کر دیں, اور کی جناب اتنا کہ کسی بھی جنگ چ انہوں شکست نہیں ہوندی. تے رومی صفی جاسوس آیا مسلمانہ دے لشکر وچ, رات بھی دیکھا انہیں دن بھی دیکھا, واپس جا کے اپنے جرنیل نو کہنے لگا انہیں کیا عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار. انہیں کیا انہیں 2 گلان کہندا رات جدو اپنے رب دے حضور کھڑے ہوندے تے لگدا انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں, انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ دنیا چ رہنا کس طرح, انہاں نو دنیا دی خبر ہی نہیں. رات رب دے حضور کھڑے ہو کے اس طرح عبادتاں کردے پھر ہوندا کی یہ فرسانم بالنہار. کہندا جدو دن چڑھدا نا تے گھوڑیاں دی پشتاں تے اس طرح تگڑے ہو کے بیندے جس طرح درخت اگائیں, اس طرح دلیر ہو کے بیندے. پھر اقبال کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اسلام دی تاریخ بڑی زرری اور اسلام مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ نے او قوت دیتی ایمان دی.
اقبال کہندا قوت سلطانو امیر از لا الہ حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہندا جدو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ پڑھ لیندا نا تے پھر سلطان دی قوت اور ایک غریب آدمی دی قوت برابر ہو جاندی, بادشاہ دی قوت اور ایک غریب آدمی دی قوت برابر ہو جاندی. اقبال ہوندی کس طرح, کیوں ہو جاندی؟ اقبال کہندا لا الہ الا اللہ دا مقصد یہ ہے کہ کوئی بڑا نہیں, کوئی آج امیر نہیں, کوئی سلطان نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز. اے اسلام دا مقصد ہے, حضور دی آمد دا مقصد اس سارے جہان تو اس ظلم دا خاتمہ کرنا. لیکن آج کی یہ کہ جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا وہ پوری امت ظلم دا خود شکار ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس دی وجہ کی بنی؟ اس دی وجہ بنی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت دا زمین دے اتے رہنا بہتر ہوئے گا جدو انہاں وچوں انہاں دے حکمران بہترین لوگ ہون گے. فرمایا جدو انہاں دے سخی, انہاں دے مالدار جدو سخی ہون گے وہ غریباں تے خرچ کرن گے. تیسرا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انہاں دے معاملات آپس میں مشاورت نہ طے ہون گے ادو انہاں دا زمین دے اتے رہنا زمین دے تھلے جان نالوں بہتر ہوئے گا. اور فرمایا اگر وہ وقت آ جاوے کہ انہاں چو بدترین لوگ انہاں دے حکمران بن جان, انہاں چو بدترین لوگ انہاں دے حکمران بن جان اور انہاں دے جڑے مالدار لوگ ہیں وہ بخیل ہو جان اور انہاں دے معاملات عورتوں دے سپرد ہو جان, فرمایا اس وقت زمین دے اتے رہنا انہاں دے واسطے بہتر نہیں ہوئے گا بلکہ زمین دے تھلے چلے جانا انہاں واسطے بہتر ہو جائے گا. آج امت مسلمہ تمام معاملات, آج اسی سارے معاملات دیکھیے, کیا ساڑھے چو بہترین لوگ ساڑھے حکمران ہیں؟ کہہ سکتے ہیں اسی کہ ساڑھے چو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اسی منتخب کر دیا, جنہوں نے اسی حق کے ووٹ دیں. اے ووٹ دی حیثیت کی ہے, یزید نے ایک ووٹ ہی تو منگے سی امام حسین کو, اور کی کیتا سی انہیں کیا میں حسین ایک ووٹ دے دے. فرمایا سرداد نہ داد دس در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. فرمایا حسین کٹ تا سکدا, خاندان رسالت کٹا تا سکدا, 72 دے تا سکدا, لیکن ایک تیرے حق وچ فیصلہ نہیں دے سکدا کیونکہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دین دا باغی ہیں. ایک ووٹ منگیا حسین نے اور یزید نے ایک ووٹ منگیا, امام حسین نے 72 دے کے دسیا کہ ووٹ نہیں دیتا جا سکتا اس دے حق جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا باغی ہوئے. تے آج اسی کی کردے پھر دے آج اسی کی کردے پھر دے اسی کی کردے پھر دے کہ جناب ساڑھا کوئی نظریہ نہیں, ساڑھی کوئی گل نہیں, جڑا آوے موے تے تانوں نالی بنوا دیں گے. نالیاں واسطے پاکستان بنایا سی؟ بالکل نہیں سی نالیاں واسطے بنایا. اگر نالیاں دی گل ہوندی تا قائد اعظم نو جا کے پہلے پوچھو نا, ان دی قبر تے جا کے پوچھو کہ بابا جی پاکستان کیوں بنایا. علامہ اقبال کو پوچھو کہ تسی تصور کیوں دیتا پاکستان دا, اس واسطے کہ جناب اس پاکستان دے اندر مندر تعمیر ہون, اس واسطے کہ سارا کچھ جو بڑے ہوئے نا سی کدی کیا انہوں نے ڈھا دیو, کدی گل کی ہے ڈھا دیو. لیکن اے تا نہیں ہو سکتا جس ملک نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا جاوے اس ملک دے اندر مندر تعمیر ہون. اور جڑا تہاڈا مخالف ہے ازلی دشمن ساڈا او جناب اپنے شہر دے اندر صرف ایک بیکری کھلی حضرت کراچی بیکری دے نام تے نال انہوں نے وہ بیکری بھی بند کرا دیتی, انہوں نے وہ بیکری بھی بند کرا دیتی کہ کراچی نام دے نام بیکری نہیں بن سکتی, اس شہر دا نام پاکستانی ہے. تے ساڈے ایتھے کی کر رہے ہیں؟ اقبال کہندا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. اساں حضور دے دین دی گل کرنی, اساں اور بڑی دلیری نال گل کرنی, اتے بھاویں جو مرضی آ جاوے, اتے بھاویں جناب نواز ہوئے, شہباز ہوئے, زرداری ہوئے, جڑا مرضی عمران آ جاوے, کوئی بھی اٹھ کے آ جاوے, اساں حضور دا دین انہوں دسنا اور اساں نظریہ پاکستان دسنا. Ya Rasul Allah
سی ریاست مدینہ. آؤ تانوں دستے ہیں ریاست مدینہ کی ہے. ریاست مدینہ دے باقاعدہ پہلے حاکم حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدو حاکم بنے نا, جس دن آپ حاکم بنے, آپ کو جتنا کیش ان ہینڈ سی, جس میں آج زمانے جو مال و زر سی, اس زمانے دی جڑی بھی کرنسی سی, وہ ساری آپ نے بیت المال جمع کرا دیتی. پہلے دن خلیفہ بن گیا, سارا کچھ بیت المال جمع کرا دیتا اور گھر آ گیا. اگلے دن صبح ہوئی کہ آپ نے اپنا مال تجارت, آپ تجارت کرتے سن, وہ مال تجارت موڈیاں تے رکھیا تے بازار ال ٹر پے. رستے حضرت جناب عمر فاروق نال ملاقات ہو گئی. پوچھا اے امیر المومنین کدھر جا رہے ہو؟ انہاں آخیا بازار ال جا رہے ہیں جی, تجارت کرنی. انہاں آخیا تواڈے واسطے ہن تجارت جائز نہیں. جدو حاکم تاجر بن جان نا, پھر قوماں پسنیاں ہوندیاں, پھر انہاں نو اپنے کاروباراں دی فکر رہندی, قوماں دی فکر نہیں رہندی. پھر انہاں نو اپنے بینک بیلنساں دی فکر رہندی, قوماں دی فکر نہیں رہندی. اس واسطے اسلام دا پہلا اصول ہے کہ کدی بھی تاجر حاکم نہیں بن سکتا. اگر تجارت کردا بھی ہے تو اس نو بیت المال چوں تنخواہ دیتی جائے گی, اس دا سب کچھ ختم. اے اسلام دا پہلا اصول ہے. جس اسلام تو انہاں نو قدغن ہے, کیوں مردن, انہاں نو پتا کہ اسلام حساب لیندا. حضرت عمر فاروق نے صرف جوڑا پایا سی نواں تے پہلی صف وچوں بندہ کھڑا ہو گیا سی, پہلی صف وچوں. انہوں نے کہا بابا جی جڑا بیت المال وچ تانوں کپڑا ملیا نا, یا اس دی قمیض بن سکتی یا اس دی شلوار بن سکتی, اے تسی پورا سوٹ پا کے جمعے دے خطبہ دین لگے ہو, پہلے حساب دیو یہ سوٹ کتھوں بنیا. اسلام اتنا ڈاڈا, تاں انہاں نوں اسلام کو تکلیف کی ہے. پہلی صف وچوں بندہ کھڑا ہو گیا سی. بال کہندا ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہوں, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, اور بناتے ہیں تعویل مسائل کو بہانا. اقبال کہندا کدی کہندے ساڑی معیشت ماڑی, کدی کہندے انہاں اسلام ال آنا ہی نہیں, کدی انہاں کنڈ موڑ کے بیٹھے حضور دے دین لو. بالکل انہاں رب رسول تو یقین ہی ختم ہو گیا کہ کوئی رب رسول دی ذات بھی ہے. بس یہ معیشت, پیسہ 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 پیسہ, جناب معیشت معیشت معیشت. اگر معیشت جو تے گل ہوندی, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع تے پکی ہوئی معیشت. سارے علماء بیٹھے, بڑے بڑے تاریخ دان بھی بیٹھے, جس کو مرضی جا کے پوچھنا. پورے مدینہ پاک دی معیشت کھجوراں دے ہوتے سی اس وقت دے, اس زمانے ساری معیشت کھجوراں دے ہوتے سی. میرے آقا مولا نے پکیاں کھجوراں چھڑ کے غزوہ تبوک دی طرف چلے گئے. اسلام دا تصور نہیں معیشت دا. اقبال کو پوچھتے ہیں, اقبال اسلام دے اندر تصور کی حکومت دا. اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہندا تو یہ سمجھدا کہ تیرے کول اج پیسے گھٹن, مقروض ہیں, لوگاں دے آئی ایم ایف دے تھلے دبے ہویاں, ایف اے ٹی ایف دے تھلے دبے ہویاں. پاکستان اس واسطے ترقی نہیں کر رہا کہ جناب اس کو پیسے گھٹن, اس کو وسائل گھٹن. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہندا میں پوری تاریخ پڑھی, جدوں تک ساڈے کول کچھ بھی نہیں سی, جدوں ساڈے کول 8 تلواراں سن, 2 گھوڑے سن, اور تعداد بھی تھوڑی سی, اور جدوں ساڑی ہزاراں فوج سی اگے لکھاں کھڑی ہوندی سی, اسی تک کشتیاں جلا کے تاویں فاتح رہے ہیں, اسی تک کشتیاں جلا کے تاویں فاتح رہے ہیں. اقبال کی وجہ کہنا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہنا میں پوری تاریخ پڑھی, میں نو کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں ملیا کہ مسلمانوں کو مال و اسباب گھٹ ہوئے تو یہ ہار گیا ہوں, یہ شکست کھا گیا ہوں. انہوں نے جناب نکے نکے ایک ہندو او جناب انہوں کو کشمیر کھو کے لے جاوے, او جناب یہودی اتنا جا اسرائیل او انہوں کو فلسطین کھو کے لے جاوے, اور انہوں دے گھر دی حالت یہ ہوئے کہ جناب گھر ایٹم بم رکھ دیں بھی لتا کم دی ہون. اور بھائی تو سا غوری میزائل بناتا لین, عبدالی میزائل بناتا لین, خالد ٹینک بناتا لین, انہوں نے چلان واسطے ہو جائے رجال بھی تو پیدا کرو. حضرت عمر بن
بن مادی کرب اے اسلام دے بڑے بڑے مجاہد گزرے، بڑیاں خدمات نے اسلام واسطے نہ دیاں۔ حضرت عمر دے زمانے انہاں دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی کہ انہاں دی تلوار بڑی کاٹ کر دی، اس دی بڑی کاٹ ہے، بڑی تلوار کاٹ کر دی۔ حضرت عمر نے انہاں نو پیغام بھیجا کہ اپنی تلوار مینوں بھیجو، میں کسی مجاہد نو دے کے جنگ بھیجنا۔ وہ مجاہد نو جنگ تلوار دے کے بھیجی، اس سے مناسبت نہ گل سنا رہا، وہ مجاہد نو تلوار جنگ دے کے بھیجی اور وہ واپس آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی سناؤ یہ تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی کوئی خاصی نہیں، بس گزارا ہی ہے، کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت مادی بن کرب نو خط لکھیا، انہوں نے کہا جی تہاڈی تلوار دی بڑی شہرت سنی سی، لیکن مجاہد جنگ لڑ کے آیا، وہ کہندا کوئی اس دی کاٹ نہیں، کوئی خاصی نہیں۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت عمر نو جواب لکھیا، آپ نے فرمایا اے امیر المومنین میں تلوار بھیجی سی نال اپنی کلائی نہیں سی بھیجی۔ اصل مسئلہ ہے کہ ساری چیزاں ہونے میں وہ چاہیے تو ہے نا جذبہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی بابا جی نے قوم نو جذبہ دیتا، گل گل دے نعرے لاندے، اے جذبہ مکیا تو گل کوئی ہو ہی نہیں رہی، پلیٹاں چلا کے ہر شاید دیتی جا رہے ہیں جناب، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ اسی ملک نو لے کے چلنا کس طرح، ملک دے معاملات نو رکھنا کس طرح، اس قوم نو بچانا کس طرح۔ اگر لا الہ الا اللہ تسی کٹ دیو گے، لا الہ الا اللہ تسی کٹ دیو گے، تسی سمجھ دیو کہ ملک باقی رہے گا۔ اس ملک دی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے جدو بنیاد ہے تے کیا اس ملک دے وفاقی دارالحکومت چ نویں مندر تعمیر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جس ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ دے اس ملک دے اندر مندر کس طرح تھا؟ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں سال، کیونکہ مصور پاکستان ہے نا، اس نے تصویر دیتی پاکستان دی، انہوں کو پوچھتے ہیں بولویاں دی گل نہیں کرتے، تکلیف ہوندی ہے انہوں اس حلیے تو۔ میں کہا جس دن حلیہ مک گیا نا اس دن یاد رکھنا تانوں انہاں چھڑنا نہیں کفر نے، کفر تہاڈے بمبا شمبا کولوں گھٹ ڈردا، اس حلیے کو زیادہ ڈردا۔ اور کفر دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، اسی حضور دی محبت دی دین دی گل کرنی، اور دین ہے کی تسی یہ سمجھ دیو کہ اسی کتنے بھی اچھے کفر دے سامنے ہو جائیے، کتنے بھی لیٹ جائیے، قرآن دا فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے مومنو، اے یہود و نصارہ تہاڈے دوست کدی نہیں ہو سکتے، کدی بھی نہیں ہو سکتے۔ تسی انہاں دی من کے مندر کنیسے کلیسے ساریاں بھی بنا لو، جدوں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسی پڑھتے ہو نا، جدوں تک حضور دا کلمہ پڑھتے ہو، رب نو ایک مندے ہو، میرے آقا و مولا نو آخری نبی مندے ہو، اے تہاڈی جان نہیں چھڑ سکدا۔ اس واسطے حضور دے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ کل جے پچھتا کے آنا، کل جے سارے پچھتاوے لے کے آنے، اوے اسی ہاتھ نال کی کر بیٹھے ہیں، او جناب اسی اپنے آپ نو برباد کر گئے لوگوں دے پیچھے لا کے کفر دی من کے۔ اج حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ، آج تہاڈے کول موقع اللہ تعالیٰ نے اور کوئی سمجھدا کہ پاکستان نو اگر سپر پاور بنایا جا سکتا تو اسلام دے اوتے چل کے بنایا جا سکتا، اور اس دین دے نال بنایا جا سکتا، ورنہ تو پھر تسی برابر لیندے رہو معیشتاں، جڑا تہاڈا دشمن ہے وہ 12 گنا تہاڈے تو بڑا، 12 گنا تہاڈے تو بڑا، اور 12 گنا اس دے سارے اسباب بڑے ہیں۔ لیکن مومن انہاں اسباب تے چلدا ہی نہیں، مومن دی نظر ہمیشہ مسبب تے ہوندی، مومن دی نظر ہمیشہ مسبب تے ہوندی، اور مومن ہمیشہ فاتح اس وقت تک ہوندا جدو اس دا اپنے رب تے یقین ہوندا، اور اگر یہ یقین کر دیتا جاوے تو مسلمان بچتا ہی نہیں، پھر تھاڑا وجود بچتا ہی نہیں۔ اس واسطے حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے پہلے حاکم، کیونکہ ریاست مدینہ دا نعرہ لایا جاندہ، اسی دسیے بھی نال کہ ریاست مدینہ چ اے نہیں ہوندا جناب کڑیاں نہیں سٹیجاں تے نچائیاں جاندیاں ریاست مدینہ، اے ریاست مدینہ دا تصور نہیں کہ نا لے لے کے جدو حضور دی عزت و ناموس دی باری آئے تا تسی ایک ملک دا سفیر بھی باہر نہ کٹ سکو، اس نو سفیر بھی باہر نہ کٹ سکو۔ ایک سوال ہے میرے کو ادھر بھی آئے سن، میں انہوں نے کیا یار تسی یہ دسو، تسی اس دے سفیر نو واپس بلاؤ گے اپنے ہائی کمیشن دے دفتر بلاؤ گے، آکھو گے بھئی تواڈے ملک دے اندر سرکاری سطح تے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہوئی تے تو واپس چل اپنے ملک چلا جا، کی کرو گے؟ اس نو عزت نہ جہاز سے بٹھاؤ گے تے واپس فرانس بھیج دیو گے؟ تے کہنے جواباً کی ہوئے گا؟
وہ سارے ملک تواڈے نال معاشی بائیکاٹ کر دین گے، وہ سارے ملک تواڈے خلاف ہو جان گے، کی کرن تے ایک سفیر واپس بھیجن تے میں کہا پھر تسی ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھے ہی نہیں کہ وہ اپنے سفیر واسطے اتنے غیرت مندن کہ وہ تواڈے نال سارے تعلقات توڑ دین، تے تسی اپنے نبی واسطے اتنے غیرت مند نہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بازار دی طرف چلے، حضرت فاروق اعظم نے ملاقات ہو گئی، کدھر جا رہے ہو بابا جی؟ انہوں نے کہا جی تجارت واسطے۔ آپ نے فرمایا ہوں تسی حاکم بن گئے ہو، تجارت نہیں کر سکتے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں کرپشن تو کرنی نہیں، تو کس طرح اپنے گھر کا سسٹم چلاواں گے؟ آپ نے فرمایا تسی گھر چلو، اسی آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر الامہ اور حضرت فاروق اعظم پہنچے، انہوں نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی تنخواہ مقرر کی تھی۔ کتنی تنخواہ مقرر کی تھی؟ جتنی مدینے دے ایک مزدور دی تنخواہ سی۔ ایک دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر گھر دے اندر کھانا کھا رہا ہے تے اچانک میٹھا کھان نو دل کیتا، تے آپ نے اپنی زوجہ نو پوچھا کہ گھر کوئی میٹھی شے کھان نو ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جتنی تنخواہ ملتی نا بس روٹی پوری ہوندی۔ اسلام روٹی ضرور پوری کردا لیکن غیرت دے نال، بڑی غیرت دے نال، اور جدوں تک روٹی پوری ہوندی رہندی ادوں تک کیسر و کسرا پیراں چاہے رہندے۔ اج جدوں مسئلہ رج جاندا نا پھر رب دا نافرمان ہو جاندا، پھر اس نو یقین توکل ختم ہو جاندا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی زوجہ کہنے لگی جتنی تنخواہ ملتی نا اس نہ صرف روٹی پوری ہو سکتی، میٹھا نہیں بن سکتا۔ کچھ دن گزرے تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے اگے کھانا رکھیا گیا تے نال میٹھے اس دور دا جو بھی مٹھائی میٹھی ڈش سی وہ اگے رکھ دیتی گئی۔ حضرت صدیق اکبر پوچھنے لگے اے کدھروں ہمسایاں دے گھروں آیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جتنی تانوں روزانہ تنخواہ ملتی نا مزدور دے برابر، اس چو کچھ پیسے اس زمانے دے ٹکے پیسے درم دینار میں بچاندی رہی ہاں، تے آج اتنے پیسے جڑ گئے سن کہ میں جناب میٹھا مزاروں منگوا کے تواڈے واسطے پکوا لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے، آپ نے فرمایا کھانا ایتھے رکھو، جا کے بیت المال چ گئے۔ آپ نے فرمایا صدیق دی تنخواہ چو اتنے پیسے اور گھٹ کر دیتے جان، اس تو بغیر اس کا گزارا ہو سکتا۔ اے اسلام، اے اسلام اور قوم دے مالاں تے جائیداداں بناؤن دی اجازت نہیں دیندا، اور قوم دے مالاں تے فیکٹریاں تے پلازے بنان دی اجازت نہیں دیندا، اور قوم دے مالاں تے لندن وچ فلیٹ بنان دی اجازت نہیں دیندا، اور قوم دے مال تے بنی گالاں دے محل ریگولائز کران دی اجازت نہیں دیندا۔ آج جس نو دیکھو جناب قوم نو لوٹ کے کھا گئے سارا کچھ، قوم دے مالاں تے اسلام ڈاکہ پانی نہیں دیندا، یہی تے اس دی خاصیت ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا دنیا تو وصال ہو گیا، آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے، آپ گئے، مسلمانوں دا برا حال رو رہا ہے۔ دیکھیا کہ آپ دی جتھے چارپائی رکھی نا جنازے والی، دو بچیاں کھڑیاں ہو کے اتنے رو رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سانو تا پتا کہ ساڈا خلیفہ چلا گیا اور حضور دے نائب چلے گئے اور امت دا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، تسی کیوں روندیاں؟ انہوں نے کہا سانو نہیں پتا ہے تہاڈا خلیفہ یا کون ہے، سانو تے اتنا پتا کہ جدوں دے خلیفہ بڑے سن ساڈے گھر آ کے ساڈی بکریاں دا دودھ چو کے ساڈے گھر دی صفائی کر کے سانو دے کے جاندے سن، سانو نہیں پتا تہاڈا خلیفہ مر گیا، ساڈا تا بکریاں دا چواوا مر گیا۔ اے ہے مسلماناں دی حکومت دا انداز، اے مسلماناں دی اور سارا کچھ ہے جس نو آج کفر نے چھن کے رکھ دیتا، دین تو دور کر کے رکھ دیتا۔ دین دا نام ہے وہ 11,000 واٹ دا کرنٹ پیدا، او جی دہشت گرد، او جی جناب دین آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، دین آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تسی سارا کچھ اتنے قانون بنائی پھر دیو، اتنے ادارے بنائی پھر دیو، سارا کچھ بنائی پھر دیو، کرپشن روک لیجئے، چوریاں روک لیجئے جے، ڈاکے روک لے جے، بے حیائی روک لیجئے، بے راروی روک لیجئے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آ کے سیدھا سیدھا دستا ہے، سیدھا سیدھے 2-4 اصول دستا تے سارا کچھ لینڈ تے آ جاتا۔ اچھا پھر اتنے حاکم ٹھیک ہوئے نا تے تھلے ہوندا کی ہے؟ تو کہتے ہیں جی او بڑا ایماندار ہے، تھلے سارے
بےایمانن اس طرح ہوندا نہیں. جو اتنے ایماندار بیٹھا ہوئے نا تے ہمیشہ پرنالیاں تو پانی صاف تھلے اتردا. تھلو گند اگر اتوں گندا اترے تے تھلے بھی گندا ہی پانی ہوندا. اگر اتوں صاف پانی اتنے پانی صاف اترے نا تے تھلے رعایا وچ بھی پانی صاف اتر اتوں پرنالیاں تو صاف پانی اتردے ہوندے ہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک مزدور جتنی تنخواہ رکھی حکمران بن کے تے حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر بازار وچ کھڑے تاجراں دا قافلہ آ گیا. انہوں نے سامان اتاریا. اس زمانے دے جڑے مزدور سن کلی جنہاں نوں کہیدا انہاں سامان چکے چلے گئے. ایک تاجر رہ گیا تے حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر رہ گئے. وہ تاجر کہنے لگا حضرت سلمان فارسی نو کہ بابا جی مزدوری کرنی جے. حضرت سلمان فارسی نے کیا کرنی مزدوری. انہیں سارا سامان چکیا, کچھ آپ دی بغلیں دیتا, کچھ ہاتھاں دیتا, کچھ سر ہوتے دیتا تے آپ نو بازار دی طرف چل پیا, شہر دی طرف. جدو آپ چلے اگے اگے سامان چکے پیچھے پیچھے تاجر چل رہا. جدو بازار دے اندروں گزریا تے لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. وہ جڑا تاجر سی نا وہ ٹھٹک کے پیچھے رہ گیا. انہیں کہا ایک بابا کون ہے؟ انہوں نے کہا مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. جدو اتنے مزدور جتنی تنخواہ لے انہوں نے تے پھر تھلے گورنر بھی مزدوری کردے شرماندے نہیں ہوندے. اے اسلام دا اعجاز ہے. اور اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت گریس. اقبال کہندا اسلام دے اندر حکومت دا تصور خدمت ہے, رعایا دی خدمت ہے. لوگ کہندے ہیں جی اسلام آئے گا تو پھر روٹی کتوں کھاواں گے, اسلام آئے گا تو پھر پانی کتوں پیواں گے. اسلام جدو آندا نا تو پھر وہ بھوکیاں دے گھر اس وقت دے امیر المومنین دی کنڈ تے اناج لاد کے انہوں دے گھر پہنچا دیندا. جدو اسلام آندا, اور جدو نہیں آندا تو پھر بھوکیاں نو اپنے دروازے تے بھی بند کر دیتا جاندا, اپنے ڈیریاں تے بھی ملاقات بھی نہیں کیتی جاندی, بلکہ لوگاں نو کیا جاندا جناب دسو چودھری صاحب ہے نہیں کوئی نہیں, ایم این اے صاحب ہے نہیں کوئی نہیں, وڈیرا صاحب ہے نہیں کوئی نہیں, گھر ہی کوئی نہیں. اے تصور. اور جدو تک حاکم مسلمان رہندے اور با جماعت نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے پتہ ہوندہ پہلی جماعت فجر دی نہیں تو زہر پکڑ لے گا, زہر نہیں تو اثر کوئی پکڑ لے گا, اثر نہیں تو مغرب کوئی پکڑ لے گا, مغرب نہیں تو عشاء کوئی مسجد پکڑ لے گا کہ جناب تانوں ایک کام کیا سی, تساں اے ساڈے نال وعدہ کیتا سی, تساں ایک کام کرنے سن, کینے کرنے تسی سانوں ساڈے کام کر کے دیو. لیکن وہ بڑے سیانے سن, کفر بڑا سیانا سی. وہ انہوں دے ڈیرے لے گیا سیاستداناں دے, سارا دن غریب انہوں دے دروازوں تے بیٹھا رہندا. شامی آ کے کہندے جو چودھری صاحب تے اسلام آباد گیا ہوئے, وہ ایم این اے صاحب تے اسلام آباد گیا ہوئے, وہ ایم پی اے صاحب تے اسلام آباد گیا ہوندے. 5 سال بعد پھر وہ آندے ایک نویں ٹون سناندے قوم نو, ایک نویں رنگین نعرے دیندے قوم نو. قوم پھر کہندی جناب فلانا آوے جاوے, فلانا جاوے جاوے. ہن تسی اپنا ذہن بدلو, حضور دے دین دی طرف آو. اسی یہ نہیں کہندے کہ اساں آگے تخت تے بہنا, اساں او لوگ لیانے جنہاں نو ایتھوں کالر تو پکڑ کے پوچھا جا سکدا کہ جناب تسی یہ سارا کچھ کیتا ہے, اس دا جواب دے کون ہے؟ وہ تو اپنے مزے نال بیٹھے جو مرضی تسی کہی آؤ. انہاں کل ایک میڈیا یہود و نصارا دا جناب بھر کے پیسے دینے اور ایک اپنی کمپین چلانی. ساڈے کول تو اتنا حرام مال نہیں نا, نہ اساں حرام کاری کیتی کہ اسی کسی اور نو دے سکیے. ساڈے کو تو اشتہار چھپان دے بھی پیسے اسی طرح ہی ہوندے کہ جناب فلاں نو کیا, پیر صاحب نو کیا, فلاں نو کیا, 10 بندے نو کیا جناب اشتہار چھپاؤ. ایک 10-20 بندے نے مل کے فقر و عالم دے صورت ایک اسٹیج سجایا ہوئے گا اور سارے معاملات ہوئے ہوں گے. پتہ نہیں کس صورت حال دے اندر اسی یہ مجمع اکٹھا کیتا ہوگا, کون کدھروں دوروں دوروں چل کے آئے گا. اسا کرپشن نہیں کی تھی نا. اور جس دن ساڑی رگم وچ بھی حرام مال دوڑیا, اس دن اسی قوم دے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, سارے معاملات کرنا شروع کر دیں گے, پھر بے روی بھی آ جائے گی, سارا کچھ آ جائے گا. لیکن الصدق امانتن والکذب خیانتن. حضرت صدیق اکبر نے پہلے خطبے کیا سی سچائی امانت ہے اور جھوٹ بددیانتی ہے. اس دو چیزاں نو اگر اپنی ریاست دے اندر اسی ختم کرن دے تے کامیاب ہو گئے نا, تے اس پاکستان دے اندر کوئی مقابلہ کرنے والا پاکستان دا کوئی نہیں ہوئے گا. تو صرف اپنا رخ بدلنا اور سیدھی طرف جانا, حضور دے دین دی طرف جانا. حضور دا دین ہے کی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند دے اوتے بیٹھے, حضرت امام احمد بن حنبل, پردے دے پیچھے ایک آواز آئی,
اے ماما دھیاں بہنوں واسطے بھی یہ گل ہے، کیونکہ اج آزادی دے نا تے روڈاں دے اتنے آ کے آزادی منگدیاں کہ سانو آزادی چاہیے. کیوں جی آزادی چاہیے؟ اسلام تو آزادی چاہیے، اللہ اور اس تو رسول تو آزادی چاہیے. اے مسلمانوں دیا ماما نے طارق بن زیاد محمود غزنوی غیرت مند کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ مسلمانوں دے اندر بے حیائی عام ہو گئی، بے برکتی آ گئی، حرام مال دا اتنا اثر ہو گیا کہ جو مرضی گل کر دیتی جاوے، سامنے قرآن حدیث پڑھ دیتا جاوے، اثر ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ حرام کھان دے سارے معاملات ہیں نا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند دے اتنے بیٹھے، ایک عورت آ گئی پردے تے پچھوں نے آواز لائی، امام صاحب تواڈے کوئی مسئلہ پوچھنا. امام صاحب نے کہا جی پوچھو. انہوں نے کہا جی میں سوت کدی ہاں. پتہ ہے نا پرانے زمانے مائیاں چرخا کدی ہوندیاں سن، سوت کدیاں سن. پتا کہ نہیں پتا؟ پتا نا بزرگ جڑے سارے بیٹھے انہوں نے پتا کہ چرخا کدیاں سن مائیاں. انہوں نے کہا جی میں چرخا کدی ہاں، سوت کدی ہاں، پھر اس سوت نو بازار جا کے بیچ دیاں، پھر بازار بھیج دیاں اور اس سود دے نال اپنا گزر اوقات بسر کر دیاں. ایک مسئلہ پوچھ رہا. امام صاحب نے کہا کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی میں جدو مغرب ہوندی نا تے گھر دی چھت تے بہ کے سود کردی ہاں. اس دوران بادشاہ دی سواری ساڈی گلی دے اندروں گزردی. اس بادشاہ دی سواری دے اگے مشلا روشن ہوندیاں. پرانے زمانے جو مشلا ہوندیاں سن نا، مشلا اگ لگی ہوئی وہ روشن ہوندیاں اس دے پروٹوکول واسطے. تے میں اپنا دیا جلا کے سود کردی ہاں. اس دوران جدو بادشاہ دی سواری میری گلی دے اندروں گزردی نا تے اس دیاں مشلا بلند ہوندیاں، اس دی روشنی زیادہ ہوندی، وہ روشنی میرے دیے دی روشنی تے حاوی ہو جاندی. اس دوران جڑا میں سود کردی ہاں وہ میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال اور حرام دی تمیز دیکھو کہ وہ بادشاہ دے پروٹوکول دی جڑی روشنی وہ میرے دیو تے حاوی ہو جاندی، اس دوران روشنی زیادہ ہو جاندی. اس دوران جڑا میں سود کردی ہاں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کہندے میں اپنی مسند دے اوتے ہل گیا. یہ مسئلہ کنے پوچھا؟ میں کہا جی مائی صاحبہ تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی دی بہن ہاں. امام صاحب فرمان لگے لوگاں واسطے جائز ہو سکتا، تواڈے واسطے جائز نہیں ہو سکتا. اس واسطے کیونکہ تسی مسلماناں دے مقتدا ہو، تسی پیشوا ہو، لوگ تواڈے پیچھے چل دین، جو تسی کر دے ہو تواڈے نال کر دین، جو تسی بول دے ہو اس دے اوتے عمل کر دین. لوگ پوچھتے ہیں جی بابے دی گل وچ اتنا اثر کیویں سی عشق وچ؟ میں کہا بابا عشق رسول وچ سچا سی، انہیں جو آکھیا وہ کر کے دسیا تاں قوم نے منیا. انشاءاللہ جاری رہے گا. ختم نبوت دا مسئلہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جس دن خلیفہ بنے نا آپ نے ایک قانون بنایا. آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ اس نہیں جائے گا. فرمایا اے تبرکات نے اسلام دے تبرکات جنہاں نے اسلام دی پہلی جنگ لڑی، بس اسی انہاں دی زیارت کریں گے اور انہاں نو اپنے وچ تبرک سمجھاں گے، ساڈے وچ برکت واسطے رہن گے، انہاں نو کسے جنگ اس نہیں بھیجنا. جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا نا جگ یمامہ دا اور مسلمانوں لوڑ پہ گئی، حضرت صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا. آپ نے فرمایا ہوں بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچے. اے اتنا بڑا مسئلہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. حضور دی ناموس رسالت کائنات دی ہر عزت اس خاک ہوتے قربان جتے میرے آقا و مولا نے ایک باری پیر مبارک رکھیا. ایک باری جتے میرے آقا و مولا دی نالین لگی ساری کائنات دی عزتاں اس خاک ہوتے قربان. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہندے جی تسی حضور دی عزت تو ہور موضوع کوئی نہیں آندا. میں تو دسدا موضوع اس واسطے کیوں نہیں آندا کہ اس یہی سارے کائنات تو سب نالوں بڑا موضوع ہے. یہی سارے دی عزتاں موجود ہیں. اتنے کسی دے بارے گل کرو راتوں رات غیب، کسی چودھری ایم این اے ایم پی اے دے بارے کرو گل کرو اندے بندے آ جان گے، کسی جناب وزیر مشیر دے بارے گل کرو اندے بندے آ جان گے،
کسی دی ذات اتنے گل کرو وہ فوراً بھڑک اٹھے گا تے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہوتے کوئی گل کرے تے پھر وہ دنیا دے ہوتے زندہ رہے، پھر ساڑھے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں، پھر ساڑھے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں کہ اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی حفاظت نہ کر سکیے، جنہ دا نام لے لے کے جیندے ہیں۔ مسلمان کو آخری سہارا کی ہے جین دا، اس نے نبی دی محبت ہے۔ اگر ایک کٹ دیتی جاوے تو مسلمان بچتا کتے؟ قیامت والے دن ساڑی شفاعت کنے کرنی؟ ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک گل دسو، کسی دے سامنے کسی دے خلاف گلا ہونا تو اس دن آپ بلانا چھڑ دینا، یار میرے بارے تو وہ گلا سندا رہا، انہیں بلانے نے این کیا، تو این کیتا، تو این کیتا، اے رشتہ داریاں خاندان سب کچھ ٹوٹ جاندہ۔ تے قیامت والے دن اساں حضور کو شفاعت لین جانا یا نہیں جانا؟ اگر اسے ایسی میرے آقا و مولا نے پوچھ لیا کہ یار دنیا تے میرے خلاف گلاں ہوندیاں رہیاں، سارا کچھ ہوندا رہا، سارا کفر اٹھ کے میری ناموس تے حملہ کیتا رہا، تو کتے ستا رہا؟ جے سوال ہو گیا تے ایسی شفاعت دے قابل ہوں گے؟ جے حوض کوثر دے ہوتے ایک پیالہ پکڑانا ہی میرے آقا نے پوچھا کہ جناب جڑے ناموس رسالت اور ختم نبوت دی گل کرتے ہیں تو کہنا ہے سیاسی مسئلہ جی انہوں نے اپنی ذات واسطے بنایا، اپنی ذات دی پروٹیکشن واسطے نہیں، ساری کائنات رل کے سانو گاڑا کڈے، ساری ذات پہ کوئی اثر ہے؟ لیکن جس نے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گل کی تھی اس دے واسطے قیامت تک کے کوئی فتویٰ کہ من سبّ نبیًّا، من سبّ نبیًّا، اس واسطے کوئی معافی نہیں، اس واسطے کوئی معافی نہیں کہ لوگوں نے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا۔ میرے آقا و مولا فتح مکہ دے موقع دے چلے مدینہ پاک تو رستے ایک جگہ دا نام ہے مرج زہران، حدیث دیا کتابیں موجود ہے کہ میرے آقا و مولا دی سواری اگے جا رہی تے رستے چ کتی سوئی ہوئی سی، اے تسی سارے دیہاتی ہو تو اس مسئلے تے بڑا خوبی نہ سمجھ آئے گی، رستے چ ایک تازی تازی کتی سوئی ہوئی سی، کہندے کہ جدو وہ کھڑی ہو کے نا میرے آقا و مولا دی سواری دے اگے کھڑی ہو گئی اور اس نے التجاواں نال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی، انہوں نے بلایا، فرمایا ایتھے کھڑے ہو جاؤ، کتی سوئی ہوئی پورا لشکر اتو گزرے گا، اس نو تے اس دے بچے نو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اے تو انہوں پتہ لگ گیا فتح مکہ تے میرے آقا جا رہے ہیں، کتی سوئی ہوئی راستے میرے آقا و مولا نے صحابی نو کھڑا کیتا ہوتے، فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ، پورا لشکر اتو گزرے، انہوں نے دسو کہ اینوں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے آقا و مولا فتح مکہ دے موقع تے مکہ دے اندر تشریف لے گئے حرم دے اندر تشریف لے گئے۔ اس دوران ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابن خطل جڑا آپ دا گستاخ ہے، انہوں اسی جدو مارن واسطے دوڑے ہیں نا تے او خانہ کعبہ دا جڑا غلاف ہے نا اس دے نال رسیاں پکڑ کے اتے چڑھ گیا، ادھر غلاف کعبہ اور ادھر خانہ کعبہ دی دیوار ہے اور وچکار وہ لٹک رہا۔ یا رسول اللہ دسو ہن کی کریے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتلوہ، انہوں اتھی بڑھ کے رکھ دیں۔ ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ کتی دے بچے بچ گئے، کتی دے بچے بچ گئے، لیکن گستاخ رسول غلاف کعبہ دے اندر بھی نہیں بچیا۔ اے یاد رکھنا گستاخ رسول واسطے کوئی معافی نہیں۔ علامہ اقبال فرماندہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہندا اگر امت مسلمہ دوبارہ اتنے جانا چاہتی تو اس نو اپنے نبی دے نال دامن دے نال وابستہ ہونا پائے گا، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔